ایپیسوڈ 9۔ اگلی صبح وہ مجھے اپنے ساتھ قریشی موڑ پر لے گیا۔ ویگن میرے حوالے کر کے ملتان سدھار گیا۔ آج اس نے اپنے بناؤ کا خاص اہتمام کر رکھا تھا۔ میں اس کا میک اپ دیکھ کر بدقت اپنی ہنسی روکے ہوا تھا۔ تیل سے چپڑے ہوئے گہرے سیاہ گھنگریالے بال، سیدھی مانگ، سرما بھری سیاہ بڑی بڑی آنکھیں، سفید کلف لگا لٹھے کا سوٹ اور فیس پاؤڈر سے لتھڑی ہوئی سیاہ گردن۔ وہ اپنے چہرے پر بھی فیس پاؤڈر لگایا کرتا تھا۔ عام طور پر میں اسے دیکھ کر کہا کرتا تھا کہ جب تم فیس پاؤڈر لگاتے ہو تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کالے بکرے نے آٹے کے کنستر میں منہ مارا ہو۔ میں نے اسے چھڑنا سری دست مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میری ایک استہزائی ہنسی اسے پریشان اور احساس کمتری کا شکار کر سکتی تھی۔ اسی لیے بامر مجبوری اس کے مذائقہ خیز بناؤ کی جھوٹی تعریف کی۔ وہ قدرے شرما کر بولا، میں اتنا بھی بدصورت نہیں ہوں، بس خود کو بنائے سنوارے رکھنے کا عادی نہیں۔ میں اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو کر جی کھول کر ہنسا، پھر اسے ملتان والی بس پہ سوار کر کے ویگن کے اڈے پر آ گیا۔ شیدو چائے کا بڑا سا پیرا تھامے میرا منتظر تھا۔ وہ ایک آنکھ میچ کر بولا، آج استاد کی خیر نہیں ہے۔ میں نے اس کو سر پر ایک چپت لگائی اور کھالے کے حق میں دعائیں مانگتے ہوئے چائے نوش کرنے لگا۔ مجھے یقین کی حد تک امید تھی کہ وہ اسما کو خط تھمانے کی جرات نہیں کر پائے گا اور تنتنے سے جانے والا بے نیل و مرام لوٹے گا۔ اپنی عادت کے مطابق اسما کو خط نہ دے پانے کے کئی مضبوط مگر جھوٹے جواز تراش کر مجھے مطمئن کرنے کی کوشش کرے گا۔ شکست کو تسلیم کرنا اس کی سرشت میں شامل نہیں تھا۔ بسا اوقات اس کی اسی خو کی وجہ سے ہم دونوں کے بیچ زوردار لڑائی ہو جایا کرتی تھی۔ کئی دنوں تک بات چیت کا سلسلہ موقوف رہتا، پھر گزر نہ ہو پانے کی وجہ سے آپ و آپ ہی صلح ہو جایا کرتی تھی۔ میں نے ویگن کا پھیرا لگایا۔ ڈھلتی دوپہر میں جب میں ہوٹل کے بڑے ہماچے پر محو استراحت تھا اور شیدو میرے پاس بیٹھا نوٹ سیدھے کرا تھا، کھالا بس سے اتر کر تیر کی طرح ہوٹل کی طرف آتا دکھائی دیا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ اس کی چال بدلی ہوئی تھی۔ لمبی باہ مار کر چلتے ہوئے کھالے کو دیکھ کر پتا چلتا تھا کہ وہ میدان مار آیا ہے۔ میرے تمام تر اندازے خاک میں مل گئے تھے۔ قریب آنے پر میں نے بےتابی سے پوچھا، کیا رہا کھالے استاد؟ اس نے اپنی نمبر 2 نوروزی چپل اتارتے ہوئے مسکرا کر کہا، بے دم تو لینے دے یار۔ چلو شیدو، فٹافٹ ٹھنڈے ٹھار پانی کا جگ بھر کر لا اور ہوٹل والے کو پاؤ دودھ پتی کا آرڈر دے کر آ۔ جا فٹافٹ، گولی کی طرح جا۔ میں اس کے ہجان خیز چہرے اور پرجوش کیفیت کو ملاحظہ کرتے ہوئے بے حد متجسس ہو گیا۔ وہ میرے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ میرے زانوں پر زوردار دھپ رسید کرتے ہوئے بولا، وہ شیر خان، تیرے یار نے فتح پا لی ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ سے کچھ اور بھی مانگا ہوتا نا تو وہ بھی مجھے مل جاتا۔ ہوا کیا؟ تفصیل سے بتاؤ نا۔ اس نے پانی کا گلاس حلق سے اتارا، رسمی انداز میں ارد گرد دیکھا اور بولا، آج تو یوں لگتا ہے جیسے پوری دنیا خط میں لپٹ گئی ہو اور خط تمہارے ہاتھ میں گلاب کا پھول بن گیا ہو۔ میں نے مصنوعی غصے سے کہا۔ اس نے ایک نگاہ شکایت مجھے دیکھا اور بولا، وہ بکواس نہ کر۔ میں اگر تھوڑا سا بھی لیٹ ہوتا نا تو اس نے میرے ہاتھ نہیں آنا تھا۔ آج اسے معمول سے پہلے چھٹی ہو گئی تھی۔ میں بھی کھڑا ہو کر اپنے حلیے کا جائزہ لے ہی رہا تھا، یعنی اپنے حسن کو ملاحظہ کر رہے تھے۔ اب کی بار اس کی برداشت جواب دے گئی۔ میری ران پر پوری قوت سے دھپ رسید کرتے ہوئے بولا، انسانوں کی طرح میری بات سن ورنہ تجھے گولی مار دوں گا اور تیری لاش کے سینے پر مونگ دلتے ہوئے پوری عشق کی کہانی بیان کروں گا۔ اچھا، لڑتے کیوں ہوں؟ اب جی کھول کر اپنے دل کا غبار نکال کے میرے سامنے ڈھیر کر دو۔ اتنے میں ہوٹل والا چینک اور چائے کے 3 کپ ہماچے پر رکھ گیا۔ شیدو نے جلدی سے چائے ڈالی اور مہکدار چائے کے لبالب کپ ہمارے سامنے رکھ دیے۔ کھالے نے اسے چلتا کیا، چائے کا زوردار گھونٹ بھرا اور بولا، شہرے، میں بھی کھڑا ہی ہوا تھا کہ اس کی گاڑی آتی دکھائی دی۔ پتہ کیا ہوا؟ میں بغیر سوچے سمجھے کار کے سامنے آ گیا اور ایک عاشق اپنے خون میں نہا گیا۔ انا للہ و۔ میں نے جلدی سے لقمہ دیا تو وہ بفر گیا۔ خیریت گزری کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا، ورنہ اس نے تھپڑ مارنے سے گریز نہیں کرنا تھا۔ او یار، انسانوں کی طرح میری بات سنو۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ میں کار کے سامنے آ گیا۔ ڈرائیور نے بریک لگائے اور گیٹ کھول کر مجھے بے نقط سنانے لگا، مگر میں اسے دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ میں اسے دیکھ رہا تھا جسے دیکھنے کے لیے اتنا سفر کر کے وہاں پہنچا تھا۔ اسے پتہ چل گیا کہ میں اس کی وجہ سے کار کے سامنے آیا ہوں۔ وہ گیٹ کھول کر باہر آئی، میرے پاس آ کر بولی، گاڑی کے سامنے کیوں آئے ہو؟ شہرے، پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ ہاں، پتہ ہے مجھے۔ کیا پتہ ہے؟ یہی کہ تم نے فلفور کہا، اللہ کے نام پر مجھ نابینے کو روپیہ 2 روپیہ دے دو۔ میں بھی نرا پاگل کا بچہ ہوں، جانتا بھی ہوں کہ تجھے کچھ علم نہیں، پھر پوچھ بیٹھتا ہوں۔ چائے کا لمبا گھونٹ شکم میں اتار کر وہ سنبھل کر بولا، میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا کہ میں آپ کو دیکھنے کے لیے گاڑی کے آگے آیا ہوں۔ اس نے بڑے غصے سے مجھے دیکھا۔ میں ڈر کر بھاگتے لگا تھا کہ اچانک وہ مسکرا دی۔ دیکھ لیا؟
اب گاڑی کے سامنے سے ہٹو۔ میں ہٹا نہیں بلکہ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر خط نکالا اور اس کے سامنے کر دیا۔ اس نے میرے ہاتھ سے خط لے لیا۔ کیا ہے اس میں؟ دیکھ لیجیے گا، میں نے کہا اور جلدی سے فٹ پاتھ پر چڑھ گیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی اور چلی گئی۔ تو اس نے تمہیں واقعی کچھ نہیں کہا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں یار، رب دی سو، سچ کہہ رہا ہوں، میں تو دل ہی دل میں ڈر رہا تھا، پر اس نے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ جاتے ہوئے اس کی نگاہیں مسلسل مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ یعنی وہ دنیا کے خوبصورت ترین جوان کو دیدے پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ بکواس مت کرو، میں جانتا ہوں کہ تم جل بھن گئے ہو یہ سن کر کہ میں بیوی تک خط پہنچانے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ میں نہیں مانتا، تلاشی دو، خط تمہارے پاس ہی ہوگا۔ میرا شک بجا تھا۔ بڑے بے ایمان ہو تم بھی۔ اس نے غصے بھری نگاہ سے مجھے دیکھا، پھر اپنی سبھی جیبیں الٹ دیں۔ خط اس کے پاس نہیں تھا۔ مجھے یقین دلانے کے لیے اس نے ان گنت قسمیں کھائیں۔ آخرکار میں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس نے گریبان کے بٹن کھولے، کالر کو گردن کی اپنی سمت دھکیلا اور چھاتی پھلا کر بولا، آج تو تیرا یار جشن منائے گا، وہ پوری بوتل چڑھائے گا اور تمہیں جھوم کر دکھائے گا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں اسے جشن پر، ایک یہی بری عادت ہے تم میں۔ اس نے میرے چہرے سے حویدہ ناپسندیدہ تاثرات کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنی ترنگ میں لہراتا رہا۔ میں نے زیادہ ضد نہیں کی کیونکہ اس پر میری نصیحتوں کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ مجھے قوی یقین تھا کہ وہ قریشی موڑ کی ایک مضافاتی بستی میں واقع ہومیو ڈاکٹر عبدالحمید کے کلینک پر جائے گا، اور جب ویگن کا آخری پھیرا لے کر نورپور میں داخل ہوگا تو اس کی ڈرائیونگ سیٹ کے پیچھے بنے ہوئے عارضی ٹول باکس میں گھٹیا قسم کی شراب موجود ہوگی۔ ڈاکٹر حمید علاج معالجے کی آڑ میں یہی کام کرتا تھا۔ آدھے لیٹر کی پلاسٹک کی بوتل میں الکوہل بھر کر بیچتا تھا، الکوہل میں ملاوٹ بھی کرتا تھا۔ مینوشوں کی سوسائٹی میں اس شراب کو کپی کا نام دیا جاتا۔ خالہ جب بھی ہوتا بہت زیادہ خوش یا معمول سے کہیں زیادہ رنجیدہ یا کسی بھی نوعیت کی ٹینشن میں مبتلا ہوتا تو کپی سے دل بہلانے بیٹھ جاتا تھا۔ میں نے بارہا اس کے موج میلے کے اوقات میں اسے دیکھا تھا۔ وہ بالکل آؤٹ نہیں ہوتا تھا، بس سرخی مائل متورم آنکھوں اور چہرے کی ہلکی تمازت سے پتہ چلتا تھا کہ اس نے شغل کا رکھا ہے۔ مجھے اس بلائے جان کی بو سخت ناگوار گزرتی تھی۔ جب اس نے پی رکھی ہوتی تب میں اپنے اور اس کے درمیان کئی فٹ کا فاصلہ حائل رکھتا تھا۔ اس نے کبھی بھی مجھے پینے کی دعوت نہیں دی تھی۔ اگر وہ ایسا کرتا بھی تو میں اس کا سر پھوڑ دیتا، بوتل انڈیل دیتا، مگر شراب کو منہ نہ لگاتا۔ آج اس نے بڑی اہم کامیابی حاصل کر لی تھی اور ناممکن تھا کہ شغل نہ کرتا۔ دودھ پتی کا ایک دور اور چلا۔ سواریاں ویگن کے گرد اکٹھی ہو چکی تھیں اور شیدو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر ہارن بجا کے خالے کو متوجہ کرنے لگا تھا۔ خالے نے مجھے ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھایا اور خود ویگن کے پائیدان پر کھڑا ہو گیا۔ گھر پہنچتے ہی میں اپنے معمول کے کاموں میں الجھ گیا۔ شام کو کھانے کے بعد شاہ جی کے یہاں گیا، ٹی وی پر اپنے پسندیدہ سیریل کی قسط دیکھی، احوال کا تبادلہ کیا اور 10 کے قریب گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ شریف چکی والے کے گھر سے نکل کر گھر کی طرف بھاگتی ہوئی خالدہ کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ رک کر میرے قریب آنے کا انتظار کرنے لگی۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ وہ شریف کی بیٹی کو کڑھائی کے ڈیزائن دینے آئی تھی۔ چھدے ہوئے بیل بوٹوں والے بٹر پیپر جنہیں ڈیزائن کا نام دیا جاتا تھا، نورپور کے گھروں میں محو گردش رہا کرتے تھے۔ ان باریک کاغذوں کو کپڑے کی مطلوبہ جگہ پر رکھا جاتا اور اوپر پانی میں گھلے ہوئے نیل سے لتھڑی ہوئی روئی پھیر دی جاتی۔ نیل بٹر پیپر کے سوراخوں میں سے گزر کر کپڑے پر پھول بوٹے بنا دیتا جس پر لڑکیاں سوئی دھاگے سے کشیدہ کاری کرتی تھیں۔ وہ چند قدم چل کر میرے برابر میں آ گئی۔ تم نے بیوی کے خط کا جواب دے دیا؟ مجھے توقع تھی کہ وہ یہ سوال ضرور کرے گی۔ میں نے انکار کیا۔ وہ بولی، اس نے ابھی تک مانگا نہیں ہے۔ مانگے تو کیا جواب دوں؟ وہ نہیں مانگے گی۔ کیوں؟ یہ بات تمہاری چھوٹی سی کھوپڑی میں نہیں سمائے گی۔ ارے واہ، میں جانتی ہوں کہ تم اور وہ کیا وہ؟ میں چونکا۔ جواباً اس نے میرے سینے کے برابر اپنے ہاتھوں کی دونوں شہادت انگلیوں کو سوئے آسمان بلند کر کے جوڑا، شرارت سے مسکرائی اور آنکھیں بند کر کے بولی، بڑے بھولے بنتے ہو صاحب جی۔ تم تو میری بے وقوف ہو، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے اسے پیچھے کی طرف ہولے سے دھکیلا۔ وہ ٹہنی کی طرح لچک کھا کر آگے کی طرف بڑھی اور سنبھلنے کا موقع دیے بغیر مجھ سے آن ٹکرائی۔ وہ اس سے پہلے کئی مرتبہ مجھ سے ٹکرائی تھی، کئی بار اس نے ہاتھا پائی کی تھی، مگر اس کے لمس میں اس گھڑی کوئی نئی تپش تھی کہ میں دم بخود رہ گیا۔ وہ پیچھے نہیں ہٹی بلکہ میرے سینے پر سر ٹکا کر میرے وجود سے چپک گئی۔ میں نے اسے پیچھے ہٹانا چاہا مگر یوں لگا جیسے میرے بازوؤں میں سکت نہ رہی ہو۔ چند ساعتیں نادیدہ تمازت کے بل پر پھیل کر لمبے دورانیے کی شکل اختیار کر گئیں۔ پھر اچانک مجھے ہوش آ گیا اور میں نے اسے پوری قوت سے پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ وہ لڑکھڑائی، سنبھلی، پھر آنکھیں کھول کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی نگاہوں میں عجیب وارفتگی پنہا تھی
کہ میں تاب نہ لاتے ہوئے سر جھکا کر بولا، بلو ایسا نہیں کیا کرو، اب تم بچی نہیں رہی ہو۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ اس کا انگ انگ بول اٹھا، یہی تو میں بھی کہتی ہوں کہ اب میں بچی نہیں رہی۔ وہ تیزی سے پلٹ کر بھاگ گئی۔ سڑک اور اس کے گھر کے دروازے کے بیچ میں کھلی جگہ حائل تھی جہاں خالہ اپنی ویگن کھڑی کیا کرتا تھا۔ 2 کنال کا قطع اراضی اس نے پلک جھپکتے میں عبور کیا اور میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں نے ارد گرد دیکھا کہ کہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، مگر کوئی دکھائی نہ دیا۔ میں نے عافیت کی سانس لی۔ سڑک سے گھر تک کا راستہ بہت طویل ہو گیا۔ پہلی بار پکی سڑک نے میرے پیروں تلے ریت کھسکا دی تھی۔ برق تھی جو بدن کو آن کی آن میں جلا کر بھسم کر گئی تھی۔ چارپائی پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرتے ہوئے میں یکسر بھول بیٹھا تھا کہ بلو کے علاوہ بھی نور پور میں کوئی لڑکی رہتی تھی۔ غزالہ کون تھی؟ اسما کہاں تھی؟ کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ آنکھ کھولتا، بند کرتا یا کروٹ بدلتا، خالدہ عرف بلو نظر آتی تھی۔ میں گھبرا گیا کہ وہ اتنی اہم تو میری زندگی میں کبھی نہیں رہی تھی۔ غزالہ کم و بیش ہر روز ہی مجھے ملتی تھی، مجھے دکھائی دیتی تھی، چھونے کی اجازت دیتی تھی، مگر اس کا لمس اضطراب آگی نہیں تھا۔ خالدہ کا جسم بھی میرے لیے ناشناسا نہیں تھا۔ وہ اپنے بچپن سے ہی میرے ساتھ دھینگا مشتی کرتی آ رہی تھی۔ چند دن قبل تک اس کا بدن بولتا نہیں تھا۔ صدف بیوی کے خط کے ساتھ ہی بولنے لگا تھا۔ میں نے سوچا کوئی تغیر ذہن پر نہیں کھلا جو گزشتہ چند دنوں میں بلو کے جسم میں رو پذیر ہوا ہو۔ شب ڈھلتے ڈھلتے سرد ہو گئی۔ میں قمیض اور کھیس کے بغیر چارپائی پر کروٹیں بدل رہا تھا۔ ننھی سی ٹارچ کو روشن کر کے میں نے دیوار گیر گھڑی میں وقت دیکھا۔ 1:30 بجنے کو تھا، مگر نیند تھی کہ آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بے قرار سکوت نور پور کی فضا میں طاری تھا۔ کوئی کتا، کوئی بینڈا یا کوئی ذی نفس جاگ نہیں رہا تھا ماں سوائے میرے۔ خالہ کہا کرتا تھا کہ چور، کتا اور عاشق رات بھر جاگتے ہیں۔ میں جاگ رہا تھا۔ یقیناً میں چور یا کتا نہیں تھا۔ پہلے کبھی اتنی دیر تک بیدار بھی نہیں رہا تھا۔ شاید 2 کا عمل تھا جب مجھے اپنی گلی میں سے گزرنے والی کار کی مخصوص آواز سنائی دی۔ میں چونک کر سوچنے لگا کہ اس وقت کون یہاں سے گزر سکتا تھا۔ کار کے انجن کی گڑگڑاہٹ سے پتہ چلتا تھا کہ کار میں بیٹھ کر آنے والا بخت خان کی حویلی کی طرف سے نور پور کے پختہ کھال کی طرف گیا ہے۔ میرے گھر سے کھال تک کے بیچ 2 گھر واقع تھے۔ میرے متصلہ گھر میں بدر دین، جبکہ آخری گھر افسر علی کا تھا۔ پختہ کھال اس کے گھر کی مشرقی دیوار کے ساتھ ساتھ گزرتا تھا۔ کھال کے پرے کوئی گھر واقع نہیں تھا۔ گلی کی سیدھ میں کچی سڑک موجود تھی جو فصلوں کے بیچ 2-4 موڑ کاٹتی ہوئی بخت خان اور وریام خان کے ڈیروں تک جاتی تھی۔ کھال کے متوازی کچی سڑک جنوبی سمت میں واقع سائیں کے دربار تک جاتی تھی۔ کار سوار یا تو کسی خان کے ڈیرے پر جا سکتا تھا یا مزار تک۔ رات کے اس سمے دونوں جگہوں پر کسی کی آمد میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ میں نے کار کی آواز پر کان دھرے۔ مجھے یوں لگا جیسے کار پلی سے اترتے ہی دائیں ہاتھ مڑی ہو۔ یا خدا، اس وقت دربار پر کوئی کیا کرنے آیا ہے؟ مجھ سے رہا نہ گیا تو میں قمیض اور جوتے پہن کر کمرے سے نکل آیا۔ دبے پاؤں صحن سے گزر کر گھر کے اپنے حصے میں آیا۔ گھر کی جنوبی دیوار میں چھوٹی سی دروازہ نما کھڑکی نصب تھی جسے بوقت ضرورت باہر جانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ کھڑکی خاصی پرانی تھی، چٹخانی بھی سال خوردہ اور زنگ آلود تھی۔ تیز ہوا یا ہاتھ کے معمولی سے دھکے سے کھل جاتی تھی، اس لیے چاچی نے اس میں لوہے کی سلاخ پھنسا رکھی تھی۔ میں نے سلاخ نکال کر کھڑکی کھولی اور باہر نکل آیا۔ معمول سے قدرے تیز اور خنک ہوا نے میرا استقبال کیا۔ میرے سامنے دیسی کیکر کا گھنا اور خود رو جھنڈ تھا، جبکہ دائیں ہاتھ پر بڑا سا گندے پانی کا جوہر تھا جس میں نہ صرف بارشی پانی جمع رہتا بلکہ گھروں کے استعمال شدہ پانی کی نکاسی بھی اس میں ہو جاتی تھی۔ میرے گھر کی عقبی کھڑکی کے عین سامنے ڈراؤنے جھنڈ اور بدبودار جوہر کے درمیان ایک پگ ڈنڈی پار جاتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ مسجد کی طرف جیت شاہ کے مزار پر یا گاؤں سے باہر اپنی زمین پر جانے کے لیے ہم یہی راستہ استعمال کرتے تھے۔ یہی پگ ڈنڈی میرے گھر کے مغربی سمت میں رہائش پذیر ہمسائے لال خان کا گھرانہ اور خالہ کبرا کی بھی زیر استعمال تھی۔ دیسی کیکر اور جھاڑ جھنکار پر مشتمل جھنڈ کے شمالی کونے میں نے بڑی محنت سے ایک مورچہ بنا رکھا تھا جہاں کبھی کبھار میں اور غزالہ مل بیٹھتے تھے اور دنیا جہاں کی باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ مورچہ بلا ضرورت ہی بنایا گیا تھا کیونکہ مجھے اور غزالہ کو در حقیقت کسی بھی نوعیت کی تنہائی کی ضرورت درپیش نہیں تھی۔ گھنے جھنڈ کے بیچ میں کسی اور کلہاڑی کی مدد سے میں نے کئی دنوں میں یہ ننھا سا جزیرہ بنایا تھا۔ میرے نزدیک یہ جگہ نور پور کی سب سے محفوظ اور پوشیدہ جگہ تھی۔ لوگوں نے باہر اس جھنڈ کے آس پاس خطرناک اور زہریلے سانپ دیکھے تھے۔ نیولے اور گوئے بھی بڑی تعداد میں موجود تھے، اس لیے اس جھنڈ کو خطرناک قرار دیا گیا تھا اور کوئی بھی اس میں گھسنے کی کوشش کرتا تھا اور نہ ہی یہاں سے درخت کاٹے جاتے تھے۔ سائیں دلجیت شاہ نے بھی لوگوں کو جھنڈ میں داخل ہونے اور یہاں سے
بالن وغیرہ کاٹنے کی سختی سے ممانعت کر رکھی تھی۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا، جن میں عورتوں کی تعداد غالب تھی، کہ یہاں بلائیں، چڑیلیں اور جنات رہائش پذیر ہیں۔ میں اور خالہ انگنت مرتبہ اس جنگل کا شمالی جانب والا آدھا حصہ کھنگال چکے تھے۔ ہمیں تو کوئی ایسی چیز دکھائی نہیں دی تھی جس کی سمجھ نہ آتی ہو، اس لیے مجھے کبھی بھی یہاں سے خوف محسوس نہیں ہوا۔ البتہ میں کبھی جھنڈ کے جنوبی آدھے حصے میں داخل نہیں ہوا تھا۔ اعتراض کی وجہ کوئی خوف نہیں، بلکہ اس کا غیر معمولی گھنا پن تھا۔ میں پگڈنڈی پر سنبھل کر چلتے چلتے جھنڈ کے آخری سرے تک چلا گیا۔ یہاں پگڈنڈی 2 شاخوں میں تقسیم ہو جاتی تھی۔ دائیں ہاتھ والا راستہ مسجد کی طرف، جبکہ بائیں ہاتھ والی پگڈنڈی جنگل کے کنارے کنارے سائیں جیت شاہ کے مزار تک چلی جاتی تھی۔ میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر مزار کی طرف چل پڑا۔ شاید کار کا انجن بند ہو گیا تھا، اس لیے ماحول قطعی طور پر بے آواز تھا۔ میں چند منٹوں میں مزار کی عقبی دیوار تک جا پہنچا۔ یہاں دیوار کی اونچائی محض 5 فٹ کے لگ بھگ تھی۔ میں نے دیوار پر ہاتھ ٹکا کر اندر جھانکا۔ فوری طور پر تو کچھ دکھائی نہ دیا۔ میری نظر کے سامنے وسیع و عریض صحن خالی پڑا تھا۔ بائیں ہاتھ پر سائیں جگجیت شاہ کی قبر پر تعمیر کیا گیا بلند و بالا گنبد دار مقبرہ تھا، جس پر انگنت کبوتروں اور فاختاؤں نے گھونسلے بنا رکھے تھے۔ میرے دائیں ہاتھ کچھ دوری پر سائیں کے تخت نشین دلجیت شاہ کی رہائش گاہ، بڑا سا مہمان خانہ اور وہ بڑا سا ہال واقع تھا جہاں وہ سارا دن مسند نشین ہوتا اور اپنے ارادت مندوں کو تعویذ دیتا، دم کرتا اور نذرانے وصول کرتا۔ خالہ اور میں 12 ہال میں بیٹھ کر اس کی دل نشیں باتیں سن چکے تھے۔ وہ بہت نیک اور خدا درس آدمی تھا۔ لوگوں کے بقول اس کی دعا سیدھی عرش پر جاتی تھی اور بجلی کی سی رفتار سے مراد لاتی تھی۔ اس کے تعویذ اور دم کا شورا بھی 4 دانگ پھیلا ہوا تھا۔ بغیر چھت والی کار پارکنگ ہال کے مغرب میں واقع تھی، اس لیے مجھے کار یا کوئی گاڑی دکھائی نہیں دی تھی۔ مجھے خیال ہے کہ کوئی مریض لایا گیا ہوگا۔ میں بلا وجہ متجسس ہو کر رات کے اس پہر یہاں چلا آیا۔ میں لوٹنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ میری نگاہ ہال کے ملقہ سائیں جیت شاہ کے خاص حجرے کے روشن دان سے چھن کر آتی روشنی پر پڑی۔ وہاں کوئی موجود تھا، کیونکہ اس وقت شاہ سائیں کو اپنی رہائش گاہ میں محو استراحت ہونا چاہیے تھا۔ اس کے عدم موجودگی میں مہمان خانے اور حجرے میں روشنی کا کوئی کام نہیں تھا۔ میں دیوار کے ساتھ ساتھ جنوبی سمت میں چل دیا۔ عمارت کا چکر کاٹ کر پارکنگ کے عین عقب میں آ گیا، جہاں 4 دیواری کی بلندی زیادہ نہیں تھی۔ میں نے دیوار کے باہر کو نکلے ہوئے ڈی پی سی پر پاؤں ٹکائے اور اندر جھانکا۔ سفید رنگ کی 86 ماڈل کی کار دکھائی دی۔ اسے میں نے پہلے کہیں نہیں دیکھ رکھا تھا۔ پہلی نظر میں پتہ چل جاتا تھا کہ کار کسی کے ذاتی استعمال کی ہے۔ بطور ٹیکسی اسے استعمال نہیں کیا جاتا، کیونکہ کرائے پر چلائی جانے والی کاروں کے ڈرائیور بڑے من موجی واقع ہوتے ہیں۔ وہ پچھلے بمپر اور سائلنسر کے ساتھ رنگ برنگے کپڑے کی فمندار جھنڈیاں باندھ کے رکھتے ہیں اور اسے اپنے پیشے کے فرائض میں شمار کرتے ہیں۔ ونڈ اسکرین، فرنٹ گلاس اور چاروں مڈ سیٹس پر چمکدار پٹی کے نام کے ساتھ اپنا نام، کار کا نک نیم اور اپنے قلبی احساسات سے میل کھاتا ہوا کوئی یونیورسل جملہ لکھوانا بھی ڈرائیوروں کی پیشہ ورانہ عادات کا حصہ تھا۔ دور سے دیکھنے پر ہی پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کار بطور ٹیکسی استعمال کی جاتی ہے۔ کار میں کوئی بھی نہیں تھا۔ جو بھی آیا تھا وہ حجرے میں پہنچ گیا تھا۔ پارکنگ میں جیت شاہ کی سرخ رنگ کی کار بھی موجود تھی، جو اس کی موجودگی کی خبر دیتی تھی۔ یہ بھی 86 ماڈل کی کرولا کار تھی۔ اس کا بونٹ سیاہ رنگ کا تھا۔ میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے خالے نے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ اس کار کا مین ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کا بونٹ اس حد تک خراب ہو گیا تھا کہ ڈینٹر نے بجائے مرمت کرنے کے لاہور سے نیا منگوا کر ڈال دیا تھا۔ منگوائے جانے والے سیاہ بونٹ پر سفید میچنگ کلر کیا جانا ضروری تھا، جو کسی نامعلوم وجہ کی وجہ سے نہیں کیا جا سکا۔ اس لیے گاڑی کا یہ ڈیزائن بن گیا تھا اور پھر یوں یہ کار علاقے بھر میں دلجیت شاہ کے نام سے موسوم ہو کر معروف ہو گئی تھی۔ پیسے کی کوئی کمی نہ ہونے کے باوجود شاہ سائیں نے اس پر ابھی تک رنگ کا فوارہ نہیں پھروایا تھا۔ میں پنجوں کے بل اٹھ کر دیوار پر چڑھ گیا، بغیر آواز پیدا کیے پارکنگ میں اترا۔ فرش پر پختہ اینٹوں کا چورا ڈالا ہوا تھا، جس کی وجہ سے فرش کا رنگ سرخی مائل زرد تھا۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ تھا کہ بارش کے بعد مٹی پیروں کے ساتھ چمٹتی نہیں تھی۔ مزار کے صحن کا فرش پکا تھا۔ میں نے کار کی نمبر پلیٹ پہ نگاہ ماری۔ بڑا عجیب سا نمبر تھا، 333۔ ایسے نمبر یاد رکھنے کی کوشش کے بغیر ہی ازبر ہو جاتے ہیں۔ سائیں جی کی سرخ کار کے آگے سے گزر کر میں ہال کی کھڑکی کے سامنے آ گیا۔ کھڑکی کھلی تھی۔ میں نے اندر جھانکا۔ تھوڑی بہت روشنی کے باوجود نظر آ رہا تھا کہ تمام کی تمام صفیں خالی پڑی ہیں۔ شاہ سائیں کی چبوترا نما مسند بھی خالی پڑی تھی۔ دائیں کونے میں خاص حجرے کے ادھ کھلے دروازے سے دودھیا روشنی برآمد ہو رہی تھی۔ اسی روشنی کی وجہ سے ہال کے اندر کا دھندلا سا منظر مجھے دکھائی دیا تھا۔ کمرے میں کوئی موجود تھا، یہ تو طے ہو گیا، مگر کون؟
یہ اندازہ نہیں تھا۔ میں بڑے انہماک سے کھڑکی کے اندر جھانک رہا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں پھر کار کے انجن کی گھرگھراتی آواز پڑی۔ میں چونک گیا، جلدی سے پارکنگ کے جنوب مشرقی کونے میں گیا اور باہر جھانک کر دیکھا۔ فصلوں کے اوپر روشنی تیر رہی تھی۔ کوئی کار یا جیپ میری گلی میں داخل ہو چکی تھی۔ میں نے سوچنے میں وقت ضائع کیے بغیر دیوار کو پھلانگ کر خود کو محفوظ کیا۔ چند لمحوں کے بعد دیوار کے اوپر رقص کرتی ہوئی روشنی نے مجھے سمجھا دیا کہ کوئی اور کار دربار کی چار دیواری میں داخل ہو گئی ہے۔ انجن بند ہونے، دروازوں کے کھلنے اور بند ہونے کی مخصوص آوازوں کی مدد سے میں نے اندازہ لگایا کہ آنے والے گاڑی سے اتر کر ہال میں داخل ہو گئے ہیں۔ جب مجھے یقین ہو گیا تو میں نے چار دیواری کے اوپر سے جھانکا۔ سوائے سفید رنگ کی کوٹوہار جیپ کے اضافے کے کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی۔ جیپ 333 نمبروں والی کار کے متوازن کھڑی کی گئی تھی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس وقت شاہ جی کے ہاں کون لوگ آئے ہیں اور انہیں کون سی ضرورت رات کے اس پہر یہاں کھینچ لائی ہے۔ میں پھر دیوار پر چڑھا۔ ابھی اندر کودنا ہی چاہتا تھا کہ پھر فصلوں کی سبز زمین پر روشنی تھرکنے لگی۔ میں دیوار سے اترا اور چپک کر کھڑا ہو گیا۔ چند ہی لمحوں بعد ایک اور گاڑی دربار کی طرف آتی دکھائی دی۔ میرا ماتھا ٹھنکا، کیونکہ میں جہاں کھڑا تھا وہیں پر کار کی ہیڈ لائٹس کی روشنی پڑنا ناگزیر تھا۔ اس لیے میں فوراً نیچے ہو گیا۔ جب کار کا انجن بند ہوا، میں نے سر اوپر نکال کر دیکھا۔ دو آدمی سفید رنگ کی 76 ماڈل کی کرولا کار کے اگلے دروازہ کھول کر باہر نکل رہے تھے۔ دونوں بالکل خاموش تھے۔ دروازوں کو صرف بند کیا گیا، مقفل نہیں۔ پھر آگے پیچھے چلتے ہوئے دونوں نوارد ہال میں گھس گئے۔ ان میں سے ایک قدرے پستہ قامت جبکہ دوسرا عام قد و قامت کا شخص تھا۔ پستہ قامت شخص کی تون باہر کو نکلی تھی۔ ان کے انداز و اطوار سے آیا تھا کہ وہ نہ صرف اس علاقے سے بخوبی روشناس تھے بلکہ مزار کی حدود میں بھی کئی مرتبہ آنے کی سعادت حاصل کر چکے تھے۔ ایک کار کی آمد تو حادثاتی طور پر ممکن تھی، مگر ایک ہی وقت میں جب سارا نورپور خوابدیدہ تھا، تین گاڑیوں کا یہاں آنا اچنبے کی بات تھی۔ کچھ ایسا ضرور تھا جس کی پردہ داری کی جا رہی تھی۔ کچھ دیر اور انتظار کیا کہ کہیں کوئی اور گاڑی نہ آ رہی ہو۔ پھر تسلی ہونے پر میں حرکت میں آ گیا۔ جوتے اتار کر دیوار پھاندی اور آواز پیدا کیے بغیر خاص حجرے کی بیرونی کھڑکی کا قصد کیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں چور نہیں تھا مگر چوروں کی طرح قدم اٹھا رہا تھا۔ ہال کی نکڑ پر کچھ دیر ٹھہرا، سنگن لینے کی کوشش کی اور محتاط نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ تقریباً 50 فٹ کے فاصلے پر میری مطلوبہ کھڑکی استادہ تھی جو یقینی طور پر بند تھی۔ بلی کی سے چال چلتے ہوئے میں کھڑکی تک پہنچا اور کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ ماں سوائے مکھیوں کی سی بھنبھناہٹ کے کچھ سنائی نہ دیا۔ کھڑکی کے طاق پوری طرح بند تھے اور اندر بیٹھے افراد بھی نسبتاً دھیمی آواز میں بات چیت کر رہے تھے۔ میں مایوس ہو کر پلٹنا ہی چاہتا تھا کہ اچانک میری نگاہ چار دیواری کے اس حصے پر پڑ گئی جہاں میں کچھ دیر پہلے کھڑا ہو کر صحن میں جھانک رہا تھا۔ جنگل کی جانب واقع اس دیوار کے سامنے پگڈنڈی واقع تھی جس پر چل کر میں پارکنگ کے عقبی حصے میں پہنچا تھا۔ وہاں مجھے دیوار کے اوپر ابھرا ہوا انسانی سر دکھائی دیا تھا جو فوراً غائب ہو گیا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ایسے ہی وقت میں حجرے سے ایسی آوازیں برآمد ہونے لگیں جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ محفل برخاست ہو رہی ہے۔ یہ بہت برا ہوا تھا۔ کسی نے مجھے کھڑکی سے کان لگائے کھڑا دیکھ لیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ محفل کے برخاست ہوتے ہی میں یہاں سے بھاگ کر جنگل کی طرف والی دیوار پھلانگ جاؤں گا۔ اب میں پریشان ہو گیا کہ ادھر کوئی موجود تھا جو میری یا میری طرح سائیں دلجیت شاہ کی سرگرمیوں اور ناوقت کی نقل و حرکت کو مانیٹر کر رہا تھا۔ میں تیزی سے چلتا ہوا ہال کی نکڑ کراس کر گیا۔ میں نے دیوار کے ساتھ چپک کر ہال کی کھڑکی میں جھانکا۔ 5-6 بندے ایک وقت کی صورت میں چلتے ہوئے ہال کے دروازے تک پہنچ گئے۔ میرے لیے دیکھ لیے جانے کا شدید خطرہ تھا۔ میں جھک کر آگے کی طرف دوڑا۔ مجھے اندازہ تھا کہ میں دیوار تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ ہال کی دیوار کے ساتھ کھڑی ہوئی شاہ سائیں کی کار کے ڈرائیور گیٹ کے ساتھ چپک کر بیٹھنے کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ میں نے دیر نہ کی اور چھپ گیا۔ میں کسی کو دیکھ سکتا تھا، نہ کوئی مجھے چھپا ہوا دیکھ سکتا تھا۔ اچانک خوف کی سرد لہر میرے رگو پے میں سرایت کر گئی۔ اگر شاہ صاحب بھی مہمانوں کے ساتھ جانے کا ارادہ رکھتا ہو اور اپنی گاڑی کی طرف آ جائے تو کیا ہوگا؟ اس صورت میں میری پوشیدگی کا راز افشا ہو جائے گا اور مجھے پکڑ کر چور بنا دیا جائے گا۔ میں نے خطرہ مول لیتے ہوئے تھوڑا سا اوپر اٹھ کر دیکھا۔ کار کے شیشوں کی وجہ سے سوائے اپنے چہرے کے کچھ دکھائی نہ دیا۔ مجبوراً میں پھر دبک گیا۔ خیر گزری کہ شاہ صاحب یا تو باہر ہی نہیں آیا تھا یا جانے والوں کو الوداع کہہ کر واپس چلا گیا تھا۔ چند منٹوں میں میدان صاف ہو گیا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ تینوں گاڑیاں گیٹ عبور کر گئی ہیں تو میں کار کی اوٹ سے نکلا۔ تب یاد آئے کہ میں ننگے پاؤں تھا اور میرے جوتے کھڑکی کے قریب دیوار کی جڑ کے ساتھ پڑے تھے۔ اگر کسی کا دھیان اس طرف چلا جاتا تو معاملہ بگڑ سکتا تھا اور میری تلاش کا عمل شروع ہو جاتا۔
میں جلدی سے اپنے جوتے پہن کر دیوار کے اس پار کود گیا۔ میرا دھیان بٹ چکا تھا۔ جیت شاہ کے پاس رات کے پچھلے پہر میں چوروں کی طرح آنے والے کون تھے؟ میری طرح اس کی جاسوسی کرنے والا کون تھا؟ میں دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا توقع کر رہا تھا کہ جو ہی میں نکڑ کا موڑ مڑوں گا وہ شخص مجھے نظر آ جائے گا۔ میں نے احتیاط کا دامن نہ چھوڑا اور نکڑ پر جا کر رک گیا۔ دیوار کے ساتھ چپک کر دوسری جانب جھانکا، کوئی دکھائی نہ دیا۔ وہ چلا گیا تھا یا کہیں چھپ گیا تھا؟ میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوا جنگل کی طرف بڑھا۔ جو ہی میں جوہڑ کے کنارے پر پہنچا مجھے بے اختیار رکنا پڑا۔ بڑے کیکر کے تنے کی اوٹ میں کوئی میرا منتظر تھا۔ نہایت کم روشنی کے باوجود مجھے اس کا سفید لباس اور غیر معمولی بلند قامت دکھائی دے گئی۔ وہ آدھا چھپا آدھا آیا تھا۔ اے کون ہو تم؟ مجھے اپنی آواز میں لرزش کا احساس ہوا۔ وہ اچانک میرے سامنے آ گیا۔ خان جی آپ؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ وہ بک خان تھا۔ میری حیرت وجہ تھی کیونکہ اس جیسے وزادار اور نوابانہ مزاج رکھنے والے آدمی کا ایسی جگہ پر پایا جانا، چوروں کی طرح تاکہ جھانکی کرنا بڑا معیوب اور غیر متوقع عمل تھا۔ ینگ مین، تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ وہ جی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا تھوڑا گھوم پھر لوں تو تھک کر سو جاؤں گا۔ ادھر آیا تو کاروں کی بے موقع آمد نے تجسس پیدا کر دیا اور میں دربار میں یہ دیکھنے کے لیے کہ اس وقت کون آیا ہے چلا گیا۔ مگر آپ یہاں کیا کرنے آئے خان جی؟ میں نے اپنی صفائی پیش کرتے ہی سوال داغ دیا۔ میں تو اکثر رات کو یہاں آتا رہتا ہوں۔ وہ مسجد کی طرف جانے والی پگڈنڈی پر سست قدموں سے چل پڑا۔ میں نے بھی مجبوراً ساتھ دیا۔ وہ رک کر اپنی پہلو والی جیب سے سگریٹ نکال کر لائٹر کی مدد سے سلگانے لگا، پھر کش لگا کر بولا، کیا دیکھا تم نے؟ سفید کلر کی 2 کاریں اور ایک جیپ۔ کاروں کے نمبر یاد ہیں؟ جی، ایک کا نمبر تو 333 تھا، جبکہ جیپ کا 2215 تھا۔ تیسری کا نمبر نہیں پڑھا جا سکا۔ عجیب ٹیڑھی مڑی لکھائی میں نمبر لکھے ہوئے تھے۔ لوگوں کو دیکھا؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ جی خان بابا، بس ایک جھلک دیکھ پایا تھا۔ کتنے تھے؟ میرا خیال ہے کہ 5 یا شاید 6 تھے۔ چہرہ دیکھا کسی کا؟ جی، ایک شخص کی محض جھلک دیکھی تھی، باقی لوگوں کو اندھیرے کی وجہ سے دیکھ نہیں پایا۔ حلیہ بتاؤ اس کا۔ میں نے بلا کم اوقات بتا دیا۔ کیا دوبارہ دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ ہاں، اسے تو ضرور پہچان لوں گا۔ کیا کبھی پہلے بھی اس طرف رات کو نکلے ہو؟ نہیں خان جی، آج پہلی مرتبہ ادھر آئے ہوں۔ کون لوگ تھے یہ؟ میں انہیں نہیں جانتا ہوں، مگر یہ جانتا ہوں کہ یہ لوگ ہر بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات کو یہاں باقاعدگی سے آتے ہیں۔ کیا کرنے آتا ہے یہاں پہ؟ یہی دیکھنے کے لیے تو میں یہاں آتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا مسجد اور اپنے پرانے متروکہ گھر تک آ گیا۔ گلی سنسان پڑی تھی۔ گھروں کے آگے تھڑوں پر پالتو کتے لملٹ دکھائی دے رہے تھے۔ ایک آدھ نے سر اٹھا کر ہمیں دیکھا اور پہچان کر نظر انداز کر دیا۔ آئندہ ادھر نکلو تو اپنے ساتھ خالے کو بھی لے آنا، وہ تم سے زیادہ چالاک اور ہوشیار بندہ ہے۔ اگلے بدھ کی رات کو یہ فیصلہ کریں گے کہ آنے والوں کے مقاصد کو کیسے تش تش بام کرنا ہے۔ بہرحال یہ طے ہے کہ سائیں جیت شاہ اور اس کے ملاقاتیوں کے ارادے اچھے نہیں ہیں۔ یہاں کوئی بڑے پیمانے پر غلط کام ہو رہا ہے۔ تعویذوں والا ڈرامہ تو محض پردہ ہے، پس پردہ جو کچھ بھی ہے بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ بخت خان نے میرے شانے کو تھپکی دی۔ میں اس کا اشارہ سمجھ گیا اور پلٹ کر جوہڑ والی پگڈنڈی پر ہو لیا۔ میرا رخ اپنے گھر کی جانب تھا۔ اگلے دن میں خالے سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ میرے پاس مزے کی خبر تھی۔ شام کو جب فراغت ملی تو میں اس کے پاس پہنچا۔ وہ اپنی نگرانی میں شیدو سے ویگن کی صفائی کروا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا، مسات، آج میں ڈاکٹر شاہ جی کا نہیں جاؤں گا۔ مسات سرائکی میں خالہ زاد کو کہتے ہیں۔ جب بھی خالہ ترنگ میں ہوتا مجھے مسات یا سوتر یعنی چچا زاد کہہ کر پکارتا تھا۔ مگر کیوں؟ مجھے حیرت ہوئی۔ گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، اس نے قدرے دھیمی آواز میں کہا۔ تمہیں دیکھنے؟ ہاں یار۔ میں اس کا بازو پکڑ کر کھینچ کر اس کے باپ کی دکان کے باہر پڑی جھلنگا سی چارپائی پر آ گیا۔ اگر وہ تمہیں پسند کر کے ہاں کر دیتے ہیں تو اسما کا کیا بنے گا؟ وہ عجیب احمقانہ انداز میں ہنس دیا۔ میں نے غصے سے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس کا سر جھک گیا۔ چہرے پر یکبارگی یاس اور نا امیدی نے ڈیرا ڈال دیا۔ کچھ توقف کے بعد وہ بولا، اسما کا کیا بننا ہے؟ اس کے ساتھ میری شادی زندگی میں تو کیا اگلے جہان میں بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر پوری دنیا کے مرد باجماعت خودکشی کر جائیں اور تمہارا یار خالہ اس پوری زمین پر اکیلا مرد رہ جانا تو وہ تب بھی میرے ساتھ شادی نہیں کرے گی کبھی۔ وہ شکست خوردہ آواز میں میری کہی ہوئی باتیں دہرا رہا تھا۔ مجھے افسوس ہوا۔ تو پھر ملتان کے پھیرے کیا ہوئے؟ وہ خط کیا ہوا جو تم نے جان ہتھیلی پر رکھ کر اس کے حوالے کیا تھا؟
اس کے جواب نے مجھے دم بخود کر دیا۔ وہ مجھے اچھی لگتی ہے اور میں دل کے گہے میں آ جاتا ہوں، ورنہ میں جانتا ہوں کہ اس کا اور میرا میل قسمت میں نہیں ہے۔ میں اور میرا عشق تو اندھا ہو سکتا ہے مگر دنیا والوں کی آنکھیں اندھی نہیں ہو سکتی۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ اس کی طرف سے کوئی رد عمل دیکھنے میں آیا؟ اسما کی طرف سے؟ ہاں۔ نہیں، دل سارا دن ڈرتا رہا کہ اچانک 2-4 بندے آئیں گے اور مجھے اٹھا کر کہیں ویرانے میں لے جائیں گے، قتل شتل کر کے پھینک دیں گے، مگر ایسا کوئی واقعہ تمہارے خوش نصیب یار کے ساتھ پیش نہیں آیا۔ وہ عادت کے مطابق فی الفور مایوسی کے حصار سے نکل آیا تھا۔ میرے پاس بڑی چونکا دینے والی خبر ہے خالے، سنو گے نا تو ہوش اڑ جائیں گے۔ شمو کے بارے میں؟ لعنت ہے تمہاری گندی سوچ پہ۔ میں رات کو سائیں جیت شاہ کے مزار پر گیا تھا، یہی کوئی 1:30-2 بجے کا وقت تھا۔ میں نے دیکھا کہ میں نے رات کی مکمل کارگزاری منو ان بیان کر دی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ابے گدھے کی دم، زبان تالو سے چپک گئی ہے کیا؟ شہرے، مجھے تو کوئی لمبا ہی چکر لگتا ہے۔ اس کی آواز بدقت تمام برآمد ہوئی۔ خان نے اس دن بھی اشارہ کیا تھا اس معاملے کی طرف، مگر ہم نے توجہ نہیں دی تھی۔ وہ خود بھی ٹو میں لگا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہی نکلتا ہے نا کہ سائیں جی بہت خطرناک آدمی ہے، تم آئندہ رات کو مزار کی طرف نہیں جاؤ گے، سمجھے؟ مگر خان جی نے تو کہا ہے کہ بدھ کی رات کو تمہیں بھی ساتھ لے کر وہاں پہنچو۔ گولی مارو خان کو، وہ بڑا آدمی ہے، اس کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ مارے تو ہم جائیں گے نا، جن کا نہ آگے کوئی ہے نہ پیچھے۔ رائے پھٹنے میں ٹانگ اڑائے ہم تو ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ نہ بابا نہ، مجھے تو ایسے کارناموں سے دور ہی رکھو۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگا کر مجھے ڈرانے کی بھرپور کوشش کی، مگر میں ٹس سے مس نہ ہوا۔ نہیں یار، دیکھنا تو چاہیے نا کہ ہمارے گاؤں میں ہو کیا رہا ہے۔ بخت خان ہمارے ساتھ ہوگا تو پھر ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ نہیں مانا، مگر مجھے یقین تھا کہ میں اسے قائل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ابھی ہم کچھ دیر اور بیٹھنا چاہتے تھے، مگر اس کے باپ نے اپنی زوردار آواز میں اسے گھر بلا لیا۔ خالہ مجھ سے ہاتھ ملا کر جھینکتا ہوا گھر چلا گیا اور میں اٹھ کر اسپتال کی طرف چل پڑا۔ یہ رپورٹ شاہ جی کے گوش گزار کرنا بھی میرے نزدیک بے حد ضروری تھا۔